بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ہفتم لیسن نمبر 12 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 تا 165 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت 133 تا 165 کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر سکیں، سبق میں موجود اسماء اور افعال کی پہچان کر سکیں، اور سورہ آل عمران کی آیت 133 تا 165 کی تعلیمات کو جان کر اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ پہلے ہم اپنے سبق کا مختصراً تعارف کریں گے۔ اس سبق کی ابتدائی آیات مبارکہ میں مؤمنین کی چند بنیادی صفات بیان ہوئی ہیں کہ مؤمن ہمیشہ نیکی پر سبقت اختیار کرتے ہیں، ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں اور گناہوں پر بخشش طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو غزوہ احد کی عارضی شکست پر تسلی دی گئی ہے کہ دل شکستہ نہ ہوں، اس لیے کہ فتح اور شکست کے ایام اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہیں، لہٰذا وہی تمہیں فتح سے نوازے گا۔ اور اہل ایمان کو اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے ساتھ جڑے رہنے اور اس کے ساتھ ساتھ مصائب اور مشکلات اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کفار کی چالاکیوں سے ہوشیار رہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کریں۔ غزوہ احد میں غلبہ حاصل کرنے کے باوجود کفار مشرکین کے دلوں میں مؤمنین کے رعب ڈالے جانے کا بیان ہے۔ نیز غزوہ احد کے ذریعے مؤمن اور فاسق میں فرق واضح کیا گیا ہے، اور پھر اہل ایمان کی لغزش پر عفو اور درگزر کرنے والے اور معاملات میں باہمی مشاورت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی سارے مکمل سبق کا مختصر تعارف اب ہم شروع کریں گے، اور سب سے پہلے آیت نمبر 133 تا آیت نمبر 136۔ ان آیات مبارکہ میں مغفرت الہی کی طرف شوق سے بڑھنے کا حکم اور غلطی کے ارتکاب پر نادم ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کے حصول کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے، اور جو ان سے سرزد ہوا وہ اس پر جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 تا 141۔ ان آیات میں کامیابی صرف اللہ رب العالمین کے دیے گئے نسخہ کیمیا سے ایمان کامل
زمانے کے نشو و فراز ایک قدرتی عمل. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. یقیناً تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں چلو پھرو، دیکھو حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت. اور مسلمانوں، ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مؤمن ہو. اگر احد میں تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو ایسا ہی زخم اس دشمن قوم کو بدر میں لگ چکا ہے. اور یہ وہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کو ظاہر فرما دے جو ایمان لائے، اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ان کو الگ کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے. اس کے بعد آیت نمبر 142 تا 144. ان آیات میں جنت کا حصول سخت جدوجہد کا متقاضی اور رسالت محمدی کی حقیقت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا. اور تم تو یقیناً شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کا سامنا کرو. اب تو یقیناً تم نے اسے دیکھ لیا ہے، اس حال میں کہ تم نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو. اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کہ الٹے پاؤں پھر گیا تو اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد ہی بدلہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 145 تا 148. ان آیات میں ہر ذی روح کا وقت متعین ہے، یعنی موت کا. اگر موت نہ آتی تو گھمسان کی جنگ میں بھی نہیں آتی. وما كان لنفس أن تموت بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. موت کا وقت لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ رب العالمین کی راہ میں آئے، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور ان کی دعا صرف یہی تھی کہ انہوں نے التجا کی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے معاملات میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں کو بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی، اور اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 149 تا 151. ان آیات میں اللہ تعالی ہی اہل ایمان کا اصل کارساز ہے. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. اے ایمان والو، اگر تم ان کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم پلٹ کر خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ اللہ تمہارا کارساز اور بہترین مددگار ہے. ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 152 تا 153. ان آیات میں نظم و ضبط قائم رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا
جب تم ان کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے، اور تم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور تم میں سے کچھ آخرت کے طلبگار تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً وہ اللہ تمہیں معاف کر چکا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تمہیں پکارتے تھے، تو اس اللہ نے تمہیں غم کے بدلہ غم پہنچایا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 154۔ اس آیت مبارکہ میں جنگ احد میں وقتی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کے لیے سکینت کا نزول۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن نازل فرمایا، یعنی ایسی غنودگی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک اختیار تو سارا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمارا اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس طرح یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو یقیناً جن کا قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور یہ حالات اس لیے ہوئے تاکہ اللہ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور اسے صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 155 تا 157۔ ان آیات میں جہاد اور شہادت کا مرتبہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا اور ان کے بعض اعمال کی وجہ سے یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ لوگ زمین میں سفر کے لیے نکلتے یا وہ جہاد کرنے والے ہوتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے، تاکہ اللہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسد کا سبب بنا دے۔ اور اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس مال سے کئی بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 158 تا 160، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص یعنی نرم دلی کا ذکر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو یقیناً ہر صورت اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ تو اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج ہیں تو سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 161 تا 165، ان آیات میں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ منصب نبوت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمَّا
ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اور کسی نبی کے شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جس نے خیانت کی وہ روز قیامت خیانت کی ہوئی چیز کو لیے ہوئے حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں ان سب کے مختلف درجے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظمت والا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا، ان کا تزکیہ کرتا، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ مسلمانوں، کیا جب تمہیں کچھ مصیبت پہنچی، حالانکہ تم دشمن کو بدر میں اس سے پہلے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو، تو تم کہہ اٹھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کے بعد ہم سبق میں آنے والے کچھ افعال کی مشق کریں گے، اور اس میں ہم فعل ماضی، فعل مضارع، یعنی مختصر جو 6 چابیاں ہیں ہم ان کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہے سارع۔ سارع وہ دوڑا، سارع یسارع، سارع مسارع ڈیش مسارعہ۔ اس کے بعد دوسرا فعل ہے اسر۔ اسر وہ اڑا، اسر یسر اسر، مصر ڈیش اصرار۔ اس کے بعد ہے وہنا وہ سست ہوا، وہنا یہن ہن، واہن موہون وہن۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے محصا۔ محصا اس نے پاک کیا، محصا یمحص محص، ممحص ممحص تمحیص۔ اس کے بعد ہے تمنا، اس نے تمنا کی، تمنا یتمنا تمنا، متمنن 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 تمن۔ اور اس کے بعد ہے انقلب وہ واپس ہوا، انقلب ینقلب انقلب، منقلب منقلب انقلاب۔ اس کے بعد نیکسٹ فعل ہے جزا، اس نے جزا دی، جزا یجزی اجزی، جازن مجزی جزا۔ اس کے بعد قاتل، قاتل اس نے لڑائی کی یا وہ لڑا، قاتل یقاتل قاتل، مقاتل مقاتل مقاتلہ۔ اس کے بعد ہے وہنا وہ سست ہوا، وہنا یہن ہن، واہن موہون وہن۔ اس کے بعد استکانا وہ دب گیا، استکانا یستکین استکن، مستکین ڈیش استکانہ۔ اس کے بعد ہے حسا، حسا اس نے محسوس کیا، حسا یحس حسا، حاس محسوس حسا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے فشلا، فشلا اس نے ہمت ہاری، فشلا یفشل افشل، فاشل ڈیش فشل۔ نیکسٹ ہے تنازع اس نے جھگڑا کیا، تنازع یتنازع تنازع، متنازع متنازع تنازع۔ اس کے بعد اسعد وہ چڑا، اسعد یسعد اسعد، مسعد مسعد اسعاد۔ اور اس کے بعد غشیہ اس نے ڈھانپ لیا، غشیہ یغشا اغشا، غاشن مغشی غشی۔ اس کے بعد ظن اس نے گمان کیا، ظن یظن ظن، ظان مظنون ظن۔ اور برزا وہ نکلا، برزا یبرز ابرز، بارز ڈیش برازہ۔ استزل
استزل اس کو پھسلا دیا. استزل یستزل استزلل. مستزل مستزل استزلال. اور لانا وہ نرم ہوا. لانا یلینو لن. لین یا لائن بھی ہے اور ڈیش لین. اس کے بعد ہے انفض وہ سخت ہوا. انفض ینفض انفضد. منفض ڈیش انفضاد. اس کے بعد ہے غل اس نے چھپایا. غل یغل اغلل. غال مغلول غل. اس کے بعد داولا وہ گھوما. داولا یداول داول. مداول مداول مداولہ. اس کے بعد کتما اس نے چھپایا. کتما یکتم اکتم. کاتم مختوم کتمن یا پھر کتمان. اس کے بعد ہے ذکر اس نے ذکر کیا. ذکر یذکر اذکر. ذاکر مذکور ذکر. اور استغفر اس نے مغفرت مانگی. استغفر یستغفر استغفر. مستغفر مستغفر استغفار. اس کے بعد قدر اس نے قدر کی. قدر یقدر اقدر. قادر مقدور قدر. اس کے بعد رد اس نے رد کیا اس نے جھٹلایا. رد یرد رد. راد مردود رد. اس کے بعد ہے محق اس نے مٹایا. محق یمحق امحق. ماحق ممحوق محقا. اس کے بعد ہے جاہد اس نے جہاد کیا. جاہد یجاہد جاہد. مجاہد مجاہد مجاہدہ. اس کے بعد صبر اس نے صبر کیا. صبر یصبر اصبر. صابر ڈیش صبر. اور نزل اس نے نازل کیا. نزل ینزل نزل. منزل منزل تنزیل. اس کے بعد سخط وہ ناراض ہوا. سخط یسخط اسخط. ساخط مسخوط سخط. اور لقیہ وہ ملا. لقیہ یلقا القا. لاقن ملقی لقاء. اور اسرف اس نے اسراف کیا. اسرف یسرف اسرف. مسرف مصرف اسراف. اور ثبت وہ ثابت قدم ہوا. ثبت یثبت اثبت. ثابت ڈیش ثبوت یا ثبات. اس کے بعد ہے اطاع اس نے اطاعت کی. اطاع یطیع اطع. مطیع مطاع اطاعہ. اور ظلم اس نے ظلم کیا. ظلم یظلم اظلم. ظالم مظلوم ظلم. اس کے بعد اجل اس نے جلدی کی. اجل یؤجل اجل. مؤجل مؤجل تأجیل. اور ارا اس نے دکھایا. ارا یری اری. مرن مرن اراءہ. اور اس کے بعد ابتلا اسے تکلیف پہنچی. ابتلا یبتلی ابتلی. مبتلن مبتلن ابتلا. اس کے بعد دعا اس نے پکارا. دعا یدعو ادعو. داع مدعو دعا. اور نیکسٹ خذل. خذل وہ بے نقاب ہوا. خذل یخذل اخذل. خاذل مخذول اور خذل. اس کے بعد اخفا اس نے چھپایا. اخفا یخفی اخفی. مخفی مخفن مخفن اخفاء. اور اس کے بعد ہے غل اس نے چھپایا. غل یغل اغلل. غال مغلول غل. اس کے بعد مشق میں تفہیم کے لیے سب سے پہلے کہ درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے. پہلا سوال ہے کہ قرح کا معنی ہے. آپ کے سامنے تین آپشنز ہیں. زخم حملہ تلوار. تو قرح کا درست جواب ہے زخم. دوسرا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ کا مطلب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیں. تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں. تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں. تو اس کا درست جواب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں.
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے سورہ آل عمران میں، سورۃ الفجر میں یا سورہ غاشیہ میں، تو اس کا درست جواب ہے سورہ آل عمران میں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا میں دعا مانگی گئی ہے گناہوں سے بخشش کی، دولت میں اضافے کی، یا پھر علم میں اضافے کی تو گناہوں سے بخشش کی۔ اس کے بعد ہے نعاسا، اس کا معنی اونگ، ذہنی تناؤ یا نیند، تو اس کا درست جواب ہے اونگ۔ اس کے بعد مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلا ہے کہ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا میں اہل ایمان کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اس آیت میں اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور جو لوگ دین سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ میں مسلمانوں کے لیے فتح کی بنیادی اصول، کیا بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس میں اس آیت میں مسلمانوں کو ہمت اور صبر کا درس دیا گیا ہے۔ اگر وہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور تقوی اختیار کریں تو وہی غالب رہیں گے۔ ایک سوال ہے کہ اہل ایمان کو کافروں کی پیروی کرنے پر کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اہل ایمان کو کافروں کی پیروی کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کفار کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے اور تمہاری کامیابی میں رکاوٹ بنیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا ترجمہ تحریر کیجئے۔ اس کا ترجمہ کہ جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کے بارے کے ساتھ آئے گا۔ نیکسٹ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس احسان کا ذکر کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک عظیم رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی روشنی میں غزوہ احد کی مثال سامنے رکھ کر نظم و ضبط کی اہمیت کو بیان کریں۔ غزوہ احد میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی مسلمانوں کے لیے نقصان کا سبب بنی۔ اس جنگ میں بعض مسلمان تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے دشمن نے موقع پا کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کامیابی کے لیے قیادت کے احکامات کی پابندی اور نظم و ضبط کی سختی سے پیروی کی ضرورت ہے، اور جو قومیں اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ چلتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ سرگرمی کے لیے درج الافعال کی مشق TPA کے طریقہ تدریس سے کیجیے۔ آپ ان الفاظ کے ساتھ چابیاں بھی لکھی ہیں اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہے، آپ ان سے بچوں سے چابیاں بھی اس کی دہرائیے، مختصر چابیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل ٹیبل کی بھی پریکٹس کروائیے، اور اس کے ساتھ جب اس کے مصدر کا معنی موجود ہے تو اس کی مناسبت سے اعدہ جیسے ہے تو اس نے شمار کیا، یعدو، تو اس طرح سے فعل ماضی کا ترجمہ، فعل مضارع کا ترجمہ، تو ٹیبل اور اس کا ترجمے کی مشق کیجیے گا۔ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس بہترین سلسلے میں ہمیں شامل کیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔